اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، رمضان اپنے آخری عشرے میں داخل ہوا چاہتا ہے اور اس آخری عشرے کی 5 تاخیراتوں کے اندر ہمارا اور آپ سب کا قرآن سے جو تعلق ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اس تعلق کو ایک مرتبہ پھر یوں کہہ لیجئے کہ قوت بخشنے کے لیے ان 5 راتوں میں مل بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ ہمارے پیش نظر ہے۔ ان 5 تاخیراتوں کے لیے قرآن کریم کی جس سورہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ اپنے مضامین کے اعتبار سے ایک منفرد سورہ ہے۔ یوں تو قرآن کی ہر سورہ اپنے آپ میں اپنا ایک امتیاز رکھتی ہے، البتہ سورہ طٰہٰ کا انتخاب کرنے کی جو غرض و غایت رہی ہے وہ یہ کہ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ اس معرکہ حق و باطل کا تذکرہ ہے جو ان دنوں میں پیش آیا تھا اور آنے والے ہر دور میں پیش آتا رہا ہے۔ حق کے پرستاروں کے پاس میں حق کی حجت قائم کرنے کے لیے کیا دلیلیں تھیں اور ان دلیلوں کے مقابلے میں منکرین حق نے کیا کچھ اعتراضات پیش کیے، اور پھر یہ معرکہ حق و باطل اس دنیا کے اندر میں برپا ہوتا ہے۔ شروع دن سے لے کر کے جو جاری ہے وہ آج تک چل رہا ہے۔ ہر دور کے اندر میں کوئی فرعون وقت اٹھتا ہے، اپنی سرکشی اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے حق کو پائمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس فرعون وقت کے مقابلے کے لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کسی موسیٰ کو اس دنیا کے اندر میں مبعوث فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اس معرکہ حق و باطل سے بھرپور ہے۔ ہم اس پورے کی پورے سورہ کو، اس کے مضامین کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے 5 تاخیراتوں کے اندر میں انشاءاللہ العزیز لائیں گے۔ یہ ہماری نشست اللہ تعالیٰ نے چاہا رات 11 بجے سے شروع ہوگی اور تاخیرات کی 2 گھنٹے کم از کم، اور اگر سمجھ لیجئے ہمارے ناظرین کی دلچسپی بنی رہتی ہے تو ہم 2 سے 2.5 اور 2.5 سے 3 گھنٹے پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن کم از کم 2 گھنٹے تک ہم لوگوں کو نہایت ہی یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر میں غوطہ زنی کرنی ہے، اور وہاں سے وہ آبدار موتی پانے ہیں جو فہم و فراست والے ہیں، جو عقل و بنیش والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاخیراتوں کے اندر میں ہماری اس مساعی کو شرف قبولیت عنایت کرے۔ ناظرین، یہ تو وہ 2 سے 3 گھنٹوں کی کوشش ہوگی جو ہم اجتماعی طور پر کریں گے، اور بقیہ رات کا حصہ ہماری عبادتوں کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ سے انفرادی طور پر جڑ جانے کے لیے ہوگا، اپنی گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ہوگا، بلندی درجات کے لیے بھی ہم اس رات کے اندر میں کوششیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ میں شب قدر کا اہتمام کرنے کی توفیق بخشے کہ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے لیلۃ القدر کا اہتمام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام تر گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ اعجاز اور یہ مقام ہم سبھی لوگوں کو عنایت کرے۔ اس دعا کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں، 21ویں شب سے شروع ہونے والے سورہ طٰہٰ کے اس مطالعہ قرآن میں ٹھیک 11 بجے آپ ہم لوگوں کے ساتھ میں جڑ جائیں گے۔ 2 گھنٹے کے مطالعے کے بعد میں آپ کی طرف سے جو سوالات آئیں گے ان کے جوابات دینے کی بھی ہم کوشش کریں گے۔ لہٰذا ناظرین، اپنے پارٹیسپیشن کو یقینی بنائیے، دوران مطالعہ ایک میوٹ اسپیکٹیٹر کی طرح مت رہیے، بلکہ اپنے ذہن کو اور دماغ کو کھلا رکھیے، اور جو بھی سوالات واقع فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے پس منظر میں ہو سکتے ہیں، آج کے تناظر میں ہو سکتے ہیں، یہ سب آپ ہماری طرف داغیے، ان سوالات کو کیجیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات کریمہ کی روشنی میں، ریلیٹڈ آیات کریمہ کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ کے سوالات کے مناسب جوابات دے سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے اور ہمارے ناظرین کو ہم سے جڑ جانے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔